اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نذیر گناہ کے اس خطبے کو بیان کریں گے جو خطبہ نمبر 193 ہے، اور وہ جو ہے آپ جو ہے صاحبہ نے تقوی کی تعریف میں اپنے ایک بہت عابد اور زاہد صحابی کو جو ہے بتائے تھے اس کی صفات کیا ہے۔ تقریباً میں نے جب گنا تو 48 سے زیادہ صفات ہیں، اور آپ جب پہلے ان سے کہا کہ بھئی تقوی معنی بتاؤ، بس اللہ سے ڈرو، نہیں انہوں نے کہا کہ میں متقی کو جیسا دیکھ رہا ہوں ویسے اس پوری تفصیل سے بتائی۔ تو آپ جب شروع کیے مولا کائنات تو اس طرح سے بیان شروع کرے، انہوں نے بتایا کہ اس دنیا میں متقی افراد وہ ہیں جو صاحبان فضائل و کمالات ہوتے ہیں، کہ ان کی گفتگو حق و خواب، ان کا لباس معتدل، ان کی رفتار متوازی ہوتی ہے۔ جن چیزوں کو پروردگار نے حرام قرار دیا ہے ان سے نظروں کو نیچا رکھتے ہیں، اور اپنے کانوں کو ان علوم کے لیے وقف رکھتے ہیں جو فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ ان کے نفوس بلا و آزمائش میں ایسے ہی رہتے ہیں جیسے راحت و آرام۔ اگر پروردگار نے ہر شخص کی حیات کی مدت مقرر نہ کر دی ہوتی تو ان کی روحیں ان کے جسم میں پلک جھپکنے کے برابر بھی ٹھہر نہیں سکتی تھی، کہ انہیں ثواب کا شوق ہے اور عذاب کا خوف۔ خالق ان کی نگاہ میں اس قدر عظیم ہے کہ ساری دنیا نگاہوں سے گر گئی ہیں۔ جنت ان کی نگاہ کے سامنے اس طرح ہے جیسے اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور جہنم کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے اس کے عذاب کو محسوس کر رہے ہیں۔ ان کے دل نیکیوں کے خزانے ہیں اور ان سے شر کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ان کے جسم نحیف اور لاغر ہیں، ان کی ضروریات نہایت درجہ مختصر، اور ان کے نفوس بھی طیب و طاہر ہیں۔ انہوں نے دنیا میں چند دن تکلیف اٹھا کر ابدی راحت کا انتظام کر لیا ہے، اور ایسی فائدہ وقت تجارت کی ہے جس کا انتظام ان کے پروردگار نے کر دیا تھا۔ دنیا نے انہیں بہت چاہا لیکن انہوں نے اسے نہیں چاہا، اور اس نے انہیں بہت گرفتار کرنا چاہا لیکن انہوں نے فدیہ دے کر اپنے کو چھڑا لیا۔ راتوں کے وقت مصلی پر کھڑے رہتے ہیں، خوش الہانی کے ساتھ تلاوت قرآن کرتے ہیں، اپنے نفس کو محزون رکھتے ہیں، اور اسی طرح اپنی بیماری دل کا علاج کرتے ہیں۔ جب کسی آیت ترغیب سے گزرتے ہیں تو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور جب کسی آیت ترہیب یا تخویف سے گزرتے ہیں تو دل کے کانوں کو اس کی طرف یوں مصروف کر دیتے ہیں جیسے جہنم کے شعلوں کی آواز اور وہاں کی چیخ و پکار مسلسل ان کے کانوں تک پہنچ رہی ہے۔ یہ رکوع میں کمر خدیرہ اور سجدے میں پیشانی، ہتھیلی، انگوٹھوں اور گھٹنوں کو فرش خاک کیے رہتے ہیں۔ پروردگار سے ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ ان کی گردنوں کو آتش جہنم سے آزاد کر دے۔ اس کے بعد دن کے وقت یہ علماء اور دانشمند نیک کردار اور پرہیزگار رہتے ہیں، جیسے کہ انہیں تیر انداز کی تیر کی طرح خوف خدا نے تراشا ہو۔ دیکھنے والے انہیں دیکھ کر بیمار تصور کرتا ہے، حالانکہ یہ بیمار نہیں۔ ان کی باتوں کو سن کر کہتا ہے کہ ان کی عقلوں میں فطور ہے، حالانکہ ایسا بھی نہیں۔ بات صرف یہ کہ انہیں ایک بہت بڑی بات نے مدہوش بنا رکھا ہے۔ یہ نہ قلیل عمل سے راضی ہوتے ہیں اور نہ کثیر عمل کو کثیر سمجھتے، ہمیشہ اپنے نفس ہی کو متہم کرتے رہتے ہیں اور اپنے اعمال ہی سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ جب ان کی تعریف کی جاتی ہے تو اس سے خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں خود اپنے نفس کو دوسروں سے بہتر پہچانتا ہوں، اور میرا پروردگار تو مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے۔ خدایا مجھ سے ان کے اقوال کا محاسبہ نہ کرنا، اور مجھے ان کے حسن ظن سے بھی بہتر قرار دینا، اور پھر ان گناہوں کو معاف بھی کر دینا جنہیں یہ سب نہیں جانتے ہیں۔ ان کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ان کے پاس دین میں قوت، نرمی میں شدت احتیاط، یقین میں ایمان، علم کے بارے میں طمع، حلم کے منزل میں علم، مالداری میں میانہ روی، عبادت میں خشوع و خلع، فاقے میں خودداری، سختیوں میں صبر، حلال کی طلب، ہدایت میں نشاط، لالچ سے پرہیز جیسی تمام باتیں پائی جاتی ہیں۔ وہ نیک اعمال بھی انجام دیتے تو لرزتے ہوئے انجام دیتے ہیں۔ شام کے وقت ان کی فکر شکر پروردگار ہوتی ہے، اور صبح کے وقت ذکر الہی۔ خوفزدہ
عالم میں رات کرتے ہیں اور فرح و سرور میں صبح. جس غفلت سے ڈرایا گیا اس سے محتاط رہتے ہیں اور جس فضل سے رحمت کا وعدہ کیا گیا اس سے خوش رہتے ہیں. اگر نفس ناگوار امر کے لیے سختی بھی کرے تو اس کے مطالبے کو پورا نہیں کرتے. ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک لازوال نعمتوں میں ہے. ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک لازوال نعمتوں میں ہے اور ان کا پرہیز فانی اشیاء کے بارے میں ہے. یہ علم کو علم سے اور قول کو عمل سے ملائے ہوئے. تم ہمیشہ ان کی امیدوں کو مختصر اور دل کو خاشع، نفس کو کھانے کو معاملی اور معاملات کو آسان، دین کو محفوظ اور خواہشات کو مردہ اور غصے کو پیا ہوا دیکھو گے. ان سے ہمیشہ نیکیوں کی امید رہتی ہے اور انسان ان کے شر کی طرف سے محفوظ رہتا ہے. یہ غافلوں میں نظر آئیں تو بھی یاد خدا کرنے والوں میں کہے جاتے ہیں اور یاد کرنے والوں میں نظر آئیں تو بھی غافلوں میں شمار نہیں ہوتے ہیں. ظلم کرنے والے کو معاف کر دیتے ہیں، محروم رکھنے والے کو عطا کر دیتے ہیں. خطا رحم کرنے والے سے تعلقات رکھتے ہیں. لغو بات سے دور، نرم کلام، منکرات غائب، نیکیاں حاضر، خیر آتا ہوا شر جاتا ہوا، زلزلوں میں باوقار، دشواری میں صابر، آسانی میں شکر گزار. دشمن پر ظلم نہیں کرتے ہیں، چاہنے والے کی خاطر گناہ نہیں کرتے. گواہی طلب کیے جانے سے پہلے حق کا اعتراف کرتے ہیں، امانتوں کو ظاہر نہیں کرتے ہیں. جو بات یاد دلائی جائے اسے بھولتے نہیں اور القاب کے ذریعے ایک دوسرے کو چڑھاتے نہیں اور ہمسائے کو نقصان نہیں پہنچاتے. مسائل میں کسی کو تانا نہیں دیتے، حرف باطل میں داخل نہیں ہوتے اور کلمہ حق سے باہر نہیں آتے. یہ چپ رہے تو ان کی خاموشی غم کی بنا پر نہیں ہے اور یہ ہنستے ہیں تو آواز بلند نہیں کرتے. ان پر ظلم کیا جائے تو صبر کر لیتے ہیں اور تاکہ خدا اس کا انتقام لے. ان کا اپنا نفس ہمیشہ رنج میں رہتا ہے اور لوگ ان کی طرف سے ہمیشہ مطمئن رہتے. انہوں نے اپنے نفس کو آخرت کے لیے تھکا ڈالا ہے اور لوگ ان کے نفس کی طرف سے آزاد ہو گئے. دور رہنے والوں سے ان کی دوری زہد اور پاکیزگی کی بنا پر ہے اور قریب رہنے والے ان کی قربت نرمی اور مرحمت کی بنا پر ہے. نہ دوری تکبر اور برتری کا نتیجہ ہے اور نہ قربت مکر و فریب کا نتیجہ. یہاں تک یہ پوری جو ہے آپ نے سب صفات بتا دیے کہ کیا کیا صفات ہوتے ہیں متقی کے. یہ جب ان کے صحابی نے سنے، راوی کہتا ہے یہ سن کر حمام نے ایک چیخ ماری اور دنیا سے رخصت ہوئے. تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اسی وقت سے ڈر رہا تھا کہ میں جانتا ہے کہ صاحب تقویٰ کے دلوں پر نصیحت کا اثر اسی طرح ہوتا ہے. یہ سننا تھا کہ ایک شخص بول پڑا کہ پھر آپ پر ایسا اثر کیوں نہیں ہوا؟ تو آپ نے فرمایا خدا تیرا برا کرے، ہر اجل کے لیے ایک وقت معین ہے جس سے آگے بڑھنا ناممکن ہے. ہر شے کے لیے ایک سبب ہے جسے تجاوز کرنا ناممکن ہے. خبردار ایسی گفتگو نہ کرنا، یہ شیطان نے تیری زبان پر اپنا جادو پھونک دیا ہے. ایک شخص کیا ہے جو حضور یعنی مولا کائنات کے خلاف تھا. اس نے بولا کہ بھئی آپ کیوں نہیں مر گئے؟ جب وہ آپ نے بولے وقت مقرر ہے زندگی کا اور اگر اوقات مقرر نہیں رہتے تو کوئی بھی متقی کے لیے تو ان کا وقت مقرر تھا. وہ جیسے یہ اس ذریعے سے تقوی کے جو باتیں تھی سنی اور ان کی روح پرواز کر گئی. تو وہ جو آدمی کہا تھا اس کو تیری شیطان نے تیری زبان سے یہ جملہ کروایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ محمد و علی اللہم صلی اللہ محمد و